نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایسی چیز ودیت کر رکھی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کے بغیر ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی میں ہر مرحلے میں اسے اپنے دوسرے لوگوں کی، ان کی مدد، ان کا تعاون کی اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور اسلام نے اس چیز پر ابھارا بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ وہ کھڑا رہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیماری کے تعلق سے بتایا گیا کہ بیماری پر اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں ہوتی ہیں بیمار شخص پر۔ انشاءاللہ اس جمعے میں عیادت کے تعلق سے بتایا جائے گا کہ اس کی کیا فضیلت ہے کہ کوئی شخص بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں، اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 5: عیادت رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا سلام کرے تو اس کا وہ جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جنازے کے پیچھے جائے، اس کی دعوت کو وہ قبول کرے، اسے ٹھیک آئے تو اس کا جواب دے۔ یہ 5 حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کرنے پر بہت زور بھی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض، کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیمار لوگوں کی عیادت کرو، غلاموں کو آزاد کرو۔ احادیث میں عیادت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے واپس ہونے تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ وہ واپس ہونے تک، بیمار کے پاس سے واپس آنے تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عیادت کرنے والے کے حق میں فرشتے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ عیادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اور اس کا فضل ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کے قریب بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی رحمت میں لے لیتی ہے، اسے ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت، اور جب وہ صبح میں عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ شام میں عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول نے یہاں تک بھی فرمایا کہ فرشتے عیادت کرنے والے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اس کے لیے مبارکبادی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا لگانے والا، ایک فرشتہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں مبارکبادی ہو، آنے والے کو کہتا ہے تمہیں مبارکبادی ہو، تمہارا مریض کی جانب چل کر آنا یہ تمہیں مبارکبادی ہو، اور تمہارے لیے جنت میں ایک گھر مبارک ہو۔ فرشتے اس کے لیے یہ کہتے ہیں، آسمان میں ایک ندا لگانے والا کہتا ہے تمہارے لیے مبارکبادی ہے کہ تم نے اپنے لیے جنت میں ایک محل بنا لیا۔ محترم حاضرین، یہ تو فضیلتیں ہیں عیادت کرنے کی۔ اگر کوئی شخص عیادت نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کی بیمار پرسی نہیں کرتا، اس کے مشکل وقت میں اسے ساتھ نہیں دیتا، غمخوار نہیں بنتا، بیمار پرسی نہیں کرتا، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو اگر اس کی عیادت کرتا، اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو اس طرح اس حدیث میں یہ چیز بتائی گئی، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن پوچھے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ ناراض ہوگا اس شخص پر جو بیمار کے حال احوال دریافت نہیں کرتا، بیمار پرسی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس بات پر تعلیم دیتے، اس کی جانب توجہ دلاتے عیادت پر۔ کئی ایسے موقع آتے اللہ کے رسول انہیں اس پر توجہ دلاتے، خصوصی توجہ دلاتے، انہیں اس بات پر ابھارتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حضرت ابوبکر کے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے آج میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر نے فرمایا میں۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا آج کس نے بیمار کی عادت کی؟ پھر ایک سوال کیا آج کس نے جنازے کے پیچھے گیا؟ تمام کے جوابات میں صرف حضرت ابوبکر ہاتھ اٹھاتے گئے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ اعمال جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول ابھارتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ اپنی نبوت جیسی ذمہ داری، کوئی عام ذمہ داری نہیں، ایک بڑی ذمہ داری آپ پر ہوتی تھی، اپنی نبوت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، اپنی دینی مصروفیات، اپنی عبادتوں کو کرتے ہوئے اور اپنے گھریلو مشغولیات کو بھی انجام دیتے ہوئے اللہ کے رسول یا مسلمانوں میں جو شخص بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اس کے لیے خصوصی وقت نکالا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان یأتی ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے جو کمزور مسلمان ہوتے ان کے پاس جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا ان کی عیادت کرتے، ان کی جنازوں میں اللہ کے رسول شریک ہوا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہوتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کیا کرتے تھے۔
بیمار کے پاس جس طرح اللہ کے رسول جاتے اس کا مزاج پوچھتے، کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے نہیں غیروں کی بھی عادت کیا کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر کا ہو، یا کوئی منافق ہو، یہودی ہو، اس طرح دشمن کے بچے کیوں نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ان کی عیادت کیا کرتے تھے، ان کی مزاج پرسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک عیادت کے لیے ایک خاتون کے پاس گئے، غریب عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ اسی بیماری میں اس عورت کا انتقال بھی ہوا۔ صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو جائے، آپ کو خلل واقع ہوگا، لہذا خود صحابہ کرام اس عورت کی تدفین انجام دی اور اس کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اطلاع ہوا، اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صحابہ کرام پر غضبناک ہوئے، ان سے ناراض ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا مجھے لے جاؤ اس عورت کی خبر پر۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے تو آپ اس کے خبر پر گئے اور وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس طرح ایک عام عورت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ جب وہ انتقال ہوئی تو اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر زور دیں، ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اسلام ہمیں عیادت کے کچھ آداب بھی بتاتا ہے کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم بیمار کے پاس جائیں اس کا حال پوچھیں، اس کی خیریت دریافت کریں، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ آشوب چشم لائق ہوا، آنکھ کو بیماری لائق ہوئی، اللہ کے رسول میرے پاس آئے، میری خیریت اللہ کے رسول نے دریافت کی، میرے آنکھ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس گئے جو ابھی مرض الموت میں تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور پوچھنے لگے آپ کا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اس کی رحمت سے امید بھی ہے، لیکن میں اپنے گناہوں کے متعلق ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے، خوف بھی ہو، رجا بھی ہو، یہ کیفیت طاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور اس چیز سے محفوظ کر لیتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بیماری کے پاس جائیں تو ایک دوسرا ادب یہ بھی ہے، جب آپ کا وہ اپنا ہو، قریبی ہو، بے تکلفی ہو اس کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر آپ ہاتھ پھیریں، اس کے جسم پر آپ ہاتھ پھیریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بیان کرتے ہیں، سعد بن عبادہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا اللہ کے رسول میرے پاس آئے، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، اور فَمَسَحَ وَجْهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، اللہ کے رسول نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، میرے پیٹ پر، میرے سینے پر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ بیمار کے پاس جائیں تو آپ اس پر اپنا ہاتھ پھیریں، اسے تسلی کے الفاظ کہیں۔ اسی طرح بیمار کے جب عیادت کریں تو اس کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہ بیمار آدمی اتنا بیمار ہے کہ آپ اس سے خیریت دریافت نہیں کر سکتے تو ممکن ہو تو آپ ان کے گھر والوں سے اس کی کیفیت لے لیں، اس کا حال دریافت کر لیں اس کے گھر والوں سے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو آپ نے اس انصاری صحابی سے پوچھا سعد کی طبیعت کیسی ہے، میرے بھائی سعد کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پہلے سے اب بہتر ہے۔ تو یعنی آپ جب ان سے بیمار سے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو اس کے جو قریب ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان سے احوال دریافت کرتے رہیں۔ یہ بھی عیادت کے آداب میں سے ہیں۔
اسی طرح عیادت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو اسے تسلی دیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بڑی شدید ہوتی ہیں، جس سے مریض گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، بیمار چاہتا ہے کہ کوئی اس کا مانوس آدمی بن جائے، کوئی اس کا غمخوار بن جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو آپ ایسے وقت میں اس کے ساتھ دیں، اس کے غمخوار بن جائیں، اس سے مانوس ہو جائیں، اسے تسلی دیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس گئے، اس کی عیادت کی اور آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ تسلی کے الفاظ ان سے کہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ جب بیمار ہوئی، اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو دھو دے گا۔ یہ تسلی کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائے۔ اسی طرح عیادت کے جو آداب ہیں ان میں سے پانچواں ادب یہ بھی ہے کہ بیمار کے پاس جب جائیں تو اسے دم کریں، اس پر دعا پڑھ کر پھونکیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب آپ بیمار کے پاس جائیں تو اس پر دم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی جب بیمار ہوئے تو آپ ان کے پاس گئے اور 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کہا اور اس کے بعد کہا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم رتبے والا ہے، عرش عظیم کا جو مالک ہے، اب سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے دعا دی، دم کیے۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرنا چاہیے مریض کو۔ 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے نبی کیا آپ بیمار ہیں، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل شر او عین حاسد اللهم یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ پڑھ کر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے معوذتین کا اہتمام کرتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، ان سورتوں کا اہتمام کرتے۔ جب آپ کا آخری وقت تھا، مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا تھا۔ تو یہ دم کرنا بھی ایک سنت ہے، ایک عیادت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح عیادت میں بیمار کرسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ بیمار کی خدمت کریں، اس کی خدمت کریں، یہ چیز اس میں شامل ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کے مالی تعاون کریں، اس کی امداد کریں، اسے صحیح مشورہ دیں، اسے صحیح ڈاکٹر کی جانب رہنمائی کریں اور اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، یہ بھی بیمار کرسی میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح بیماروں کے دعا دینا چاہیے، خصوصاً اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے، انفرادی دعاؤں میں۔ اسی طرح بیمار کے پاس بھی جب جائیں انہیں دعا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مکے میں تھے تو وہ سخت بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت وہاں سعد نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں چاہتا ہوں میں آدھا مال اپنی بیٹی، 2/3 مال اپنی بیٹی کو دے دوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آدھا مال دے سکتا ہوں؟ آپ نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال دے سکتا ہوں؟ آپ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا یہ بھی بہت ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا اور انہیں دعا دی، فرمایا اے اللہ سعد کو تو شفا دے، ان کی ہجرت کو تو مکمل فرما دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب کبھی میں اس واقعے کو سوچتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھے تھے اس کی ٹھنڈک کو آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھے تو فرماتے ہیں جب کبھی میں وہ واقعہ سوچتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ دعا دینا چاہیے۔ اسی طرح بیمار کی عادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
کہ اگر بیمار کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہوں میں ملوث ہے، کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے، تو ایسا بہترین موقع ہے جس کے ذریعے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو بغور سنتا ہے اور آپ کی بات کو سن کر عمل کرنے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے، تو یہ موقع اصلاح کا بہترین موقع ہے۔ آپ اس کے ذریعے بیمار پرسی کے ذریعے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسا موقع آتا آپ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ بیمار ہوئی تو بخار کو برا بلا کہنے لگی، اللہ کے رسول نے انہیں منع فرما دیا، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اسی طرح جب ایک موقع پر یہودی کا ایک لڑکا بیمار ہوا، اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، خیریت دریافت کی، پھر اسے اسلام کی جانب دعوت دی، حالانکہ وہ یہودی کا لڑکا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا جایا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا اس کے پاس جو اللہ کے رسول گئے، جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ بچہ اب وہ ایسا وقت تھا، قریب تھا، مرض الموت میں تھا، وہ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اپنے والد کو دیکھا کہ والد کیا کہتے ہیں۔ باپ نے کہا محمد کی بات کو تو قبول کر لے، تو بچہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر خوش ہو گئے۔ آپ وہاں سے جب نکلنے لگے تو آپ یہ فرماتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اس طرح اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بیمار نصیحت کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے، اصلاح کرنا بھی چاہتا ہے، تو یہ موقعوں کو اس عیادت کے ذریعے آپ اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عیادت کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ یا مریض کے پاس جب جائیں تو مناسب وقت میں جائیں، مناسب وقت میں جائیں، اس کی خیال رکھیں۔ سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے، صبح کے وقت یا شام کے وقت مریض کی عیادت کیا کرتے تھے، صبح کے وقت یا شام کے وقت وہ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب وہ آرام کر رہا ہو یا اس کے گھر والے مصروف ہوں، ایسے وقت میں جانا نامناسب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح عیادت کے ایک ادب یہ بھی ہیں کہ جب آپ بیمار کے پاس جائیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں، بیکار باتوں میں اسے مصروف نہ کریں جس سے بیمار کو تکلیف ہو۔ ایسا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے صحابہ کرام سے کاغذ اور قلم مانگا، تو جب وہ لانے میں صحابہ کرام میں آوازیں بلند ہونے لگی، اختلاف ہونا شروع ہو گیا، تو آپ نے اس وقت فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب آوازیں بلند ہونے لگی بیمار کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو اس طرح اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخری چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ بیمار کے پاس جائیں، گرچہ کہ اسے کتنی شدید بیماری کیوں نہ ہو، خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اس کے پاس جا کر تسلی کے الفاظ ہی کہنا چاہیے، مایوس کن الفاظ نہیں کہنا چاہیے، جس سے مریض کے دل برداشتہ ہو جائے۔ لہذا وہاں جا کر اچھے الفاظ کا اہتمام اور تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے، اور بیماری کو کم کرنے کے باتیں کہنا چاہیے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ یا میت کے پاس پہنچو تو خیر کی باتیں کہو، بھلائی کی باتیں کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی۔ تو یہ کچھ اسلامی تعلیمات تھیں عیادت کے تعلق سے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔